السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائے مریم مظفر پارٹ 11۔ باب محافظ۔ شفاف نیلا سمندر، اس نے آج تک اسے قریب سے نہیں دیکھا تھا اور آج وہ اسی سمندر کا سفر کر رہی تھی، اسی لیے کبھی معلوم ہی نہ ہو سکا اسے سی سکنس نامی بلا بھی ہے۔ ان کا جہاز سورج ڈوبنے کے بعد پرواز کرے گا۔ اس وقت چھٹی منزل پر موجود وسیع لکڑی کے ٹیرس پر جہاز کی ٹیم انہیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے طریقے سمجھا رہی تھی۔ دھندلے منظر کے پار وہ بس اتنا دیکھ سکتی تھی کہ کچھ آدمی ہے اور بہت سے لوگ کہہ آ رہی تھی، مگر یہ ساتھ کھڑی بلا یہ زیادہ بڑی کیا تھی۔ لکڑی کے بنے اس ٹیرس کی ریکنگ سورج کی حدت سے چمک رہی تھی۔ پورے ٹیرس کو سفید شیڈ سے ڈھانپے گویا دھوپ سے حفاظت دی گئی ہو۔ گل جان اور المیرا بھی اسی بھیڑ کا حصہ بنے پیچھے کھڑی تھی۔ مانو نہ مانو یہ کپل بھاگ کر آیا ہے یہاں، شکلیں تو دیکھو ذرا ان کی، کیسے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس بڈھے کو کیا عیاشی سوجی تھی یہاں آ گیا، دیکھو تو صحیح کیسے بتی سے نکال کر عورتوں کو دیکھ رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ سارا خاندان ہی لے آئے ہیں کیا؟ المیرا کی ہر آتے جاتے پر تبصرہ نگاہ عروج پر تھی۔ اس کے کہنے پر گل دیکھ تو لیتی، مگر پھر مایوسی سے منہ پھیرنا پڑتا، کیونکہ نہ تو وہ کپل اتنا کھلکھلا رہا تھا اور نہ بڈھے کے چہرے پر کوئی مسکان تھی اور نہ ہی وہ کوئی کثیر فیملی ساتھ لائے تھے۔ ہر جملہ کسنے کے بعد وہ خود ہی کانوں کو ہاتھ لگاتی اور توبہ توبہ کرنے لگتی۔ اس وقت گل کو ساتھ کھڑی لڑکی اپنے گاؤں کی ایک تاریخی ہستی کی یاد دلا رہی تھی۔ بمشکل گل کے کانوں تک آتا قد اور پکڑ میں نہ آنے والی زبان۔ ایک تو اس کو آتے چکروں نے عذاب میں ڈالا تھا، دوسری اس چکر دینے والی نے۔ ویسے یہ جو ہمارے پیچھے دو لڑکیاں کھڑی ہے، یہ اسپین سے آئی ہے، لگتا ہے اکیلی ہے، المیرا نے زور سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ گل جان جو انہماک سے سامنے کھڑے لائف جیکٹ کو پہننے کا طریقہ سمجھاتے سپروائزر کو سننے کی کوشش کر رہی تھی، المیرا کے بازو ہلانے پر چڑھ گئی۔ صبر کے گھونٹ پی پی کر پوری بوتل ختم ہو گئی تھی۔ کتنی گرمی ہے یار، ہاتھوں سے ہوا دی۔ مجال ہو جو زبان کو ایک منٹ بھی آرام دیا ہو۔ ناپسندیدگی سے آنکھیں گھماتی گل کی نظر ایک لحظہ ٹھہر گئی۔ کافی فاصلے پر موجود لمبے قد اور ڈائی شدہ بالوں والے ایک مرد نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا۔ سر دائیں بائیں ہلاتے حواسوں پر قابو پایا۔ خوبصورت چہرے پر پہلے حیرانی آئی اور پھر دبا دبا غصہ۔ یہ خبیث اسے کیسے باچے نکال کر دیکھ رہا تھا۔ گل نے یہ محسوس کیا المیرا کی زبان کو ایک دم ہی بریک لگ گئی ہے۔ گردن پھیر کر ساتھ کھڑی باتوں کی فیکٹری کو دیکھا جو مسکرا کر اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ گل نے دور کھڑے اس سیاح کو دیکھا، پھر المیرا کو، پھر سیاح کو، پھر المیرا۔ اس کی آنکھیں مکمل واہ ہوئی۔ یہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ گالوں کی لالی شرمندگی سے مزید گہری ہوئی۔ اتنی گردن مت گھماؤ، گر جائے گی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے نزاکت سے کہا۔ یہ کون ہے؟ آہستہ سے اشارہ کیا اور کنکھیوں سے دیکھا اور وہ مرد اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پسند آیا؟ اپنے مخصوص شوخ لہجے میں کہا تو سفید گارڈیگن والی لڑکی جھیپ گئی۔ لا حول ولا، بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آہ گل جان، تم بہت بھولی ہو۔ بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے لہرایا جو ساتھ کھڑی عورت کے ماتھے سے جا ٹکرائے۔ میں بھولی نہیں، تم ضرورت سے زیادہ شوقی ہو، دل ہی دل میں کہا، کیونکہ اسے لگا اگر اب وہ زبان کھولے گی تو اس کی ابتر حالت اس کے قابو سے باہر ہوتے زمین کی نظر ہو جائے گی۔ اسی وقت کسی نے المیرا کا کندھا ہلکا سا دبایا۔ ہیزل آنکھوں والی لڑکی نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا۔ کوئی جاپانی، چینی، کورین، خدا جانے نکوش کا لڑکا اسے بدمزگی سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ بالوں کی لڑکی نے ماتھے اور آنکھوں کو اپنے نیچے غائب کیا ہوا تھا۔ اپنے بالوں کو قابو میں رکھیں مس، ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتے اس نے ہاتھ میں پکڑے کیمرہ پر توجہ دی۔ المیرا سلگ تو گئی مگر بظاہر وہ ہنسنے لگی۔ یہی اس کا انداز تھا، ہر طعنہ، لڑائی یا ناپسندیدہ بات پر وہ یوں ہنسنا جیسے سامنے والا کوئی بیوقوف ہو اور اس کی بات کو سرے سے وقت ہی نہیں۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اس بار وار اسی لڑکی کی طرف سے آیا جس کے چہرے کو المیرا کے بالوں نے اپنا شرف بخشا تھا۔ اس میں نہ ہنسنے والی بھی کوئی بات نہ تھی۔ کندھے اچکاتے بے فکری سے کہا۔ پیچھے کھڑا کیمرہ والا لڑکا اور اس کے ساتھ موجود گوری پکی امریکن، المیرا نے سوچا۔ لڑکے نے صدمے اور غصے سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جانتی بھی ہو ہم کون ہیں؟ گل جان کنکھیوں سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ چہرہ پھیرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ آس پاس کی
आस पास की हवा धीमी हो रही थी। जमाई रोकते रोकती अलमीरा ने कोई जवाब ना दिया। वो तो यूँ ज़ाहिर कर रही थी जैसे उसे किसी ने पुकारा ही ना हो। शी इज़ सच अ ब्रैट। अलमीरा ने फिर भी ना उनकी तरफ देखा। लगता है इसकी अमेरिका में मुझ जैसी ढीठ मखलूक नहीं होती, दिल ही दिल में सोचती मुस्कुराई। अब तो बात इन मर्द औरत की इज्जत पर आ गई थी। एशियाई लड़के ने जेब से फिर फ्लिप फ़ोन निकाला तो अलमीरा मुतासिर हुई। ये तो अमीर है बड़े। ये देखो, फ़ोन की स्क्रीन सामने की कोई यूट्यूब चैनल खुला हुआ था। अलमीरा ने आंखें छोटी करते हुए गौर किया। चैनल का नाम क्या था वो नहीं देखा, मगर उसके फॉलोवर्स 1 लाख से ऊपर थे। अलमीरा ने फ़ोन पकड़ना चाहा, तभी लड़के ने पीछे कर दिया। पहचाना अब लड़की के लहजे में फ़क्र था। घुंघराले सुनहरी बाल लहराए और लड़के के बाजू में बाजू डाला। अलमीरा अभी भी बहुत गहरी नज़र से उन्हें देख रही थी। दोनों सयाहों को यकीन था ये अभी उनसे सेल्फी का कहेगी, कम से कम एक तारीफ़ी जुमला तो बोल ही देगी, मगर शायद नहीं। यकीनन इस गोरी की अमेरिका में अलमीरा जैसी मखलूक नहीं पाई जाती थी। कमर सीधी करते हो पीछे हुई। कितना कमा लेते हो तुम लोग इससे? वो जो दोनों सामने गुरूर से गर्दन ताने हुए थे, अलमीरा के सवाल पर कई अरमान टूट कर बिखर गए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अलमीरा को। पीछे खड़ी गुल की टांगे अब जवाब देने लगी थी। बताओ ना, कितनी कमाई होती है यहाँ से? अचानक ही भगदड़ सी मच गई। जमीन पर भारी शय गिरने की आवाज़ पर सबने रुख मोड़ कर देखा। अलमीरा के बिल्कुल कदमों में गुल की लाश गिरी थी। चेहरे पर फैलने वाली बेयकीनी फितरी थी, मगर कराहते हुए कदम पीछे कर लेना ये उसकी अपनी ख्वाहिश थी। जहाज़ का इंतज़ामिया अब गुल को उठाने की कोशिश में था। उनके लिए ये मंजर नया नहीं था। अक्सर लोग यूं ही बेहोश हो जाते थे। मर गई है या जिंदा है? गुल के सर पर झुके आदमी से अलमीरा ने पूछा। मर्द के बेशिकन माथे पर हल्की सी हैरानगी नमूदार हुई। ये सवाल उनके लिए अलबत्ता नया ज़रूर था। ये आपकी दोस्त है? अरबी में सवाल। फ़र्क क्या पड़ता है अगर ये जिंदा ही नहीं रही तो? अब हैरानगी की जगह उस बंदे ने बेजारी से उसे देखा। ये कैसी ज़बान है? जिंदा है वो। ये एक तरफ से आते दो लड़कों ने गुल को स्ट्रेचर पर रखा और नर्स रूम में ले गए। आसपास मौजूद भीड़ अब हटने लगी। अलमीरा ने अपनी बेहोश रूममेट को दूर जाते देखा और दोबारा उस कपल की तरफ मुड़ गई। खैर, कितना कमाते हैं बताया नहीं? दोनों सयाहों को 40 वोल्ट का करंट लगा। आपकी दोस्त बेहोश हुई है, आपको साथ जाना चाहिए। लो भला, मैं कोई नर्स हूँ या ऑक्सीजन का पंप जो साथ जाऊँ? हंसते हुए उसने हाथ पर हाथ मारा। उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। लोग अब वहाँ से जाने लगे थे। अगर कभी जहाज़ में कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए तो लाइफ जैकेट कैसे लगाते हैं? एस्केप की एस्केप की क्या करते हैं? आग कैसे बुझाते हैं? एस्केप कैसे करते हैं? आग कैसे बुझाते हैं? ये कुछ चीज़ें आज यहाँ सीखनी थी। खुशकिस्मती के साथ अलमीरा ने कुछ भी नहीं सीखा। अब अगर वो डूबती थी तो डूबे। यूट्यूब कपल ने हैरत से एक दूसरे को देखा। सामने खड़ी औरत उन्हें जवाब तलब नज़र से देख रही थी। एक्सक्यूज़स, वो कहते वो दोनों एक कोने से निकलते आगे बढ़ गए। अलमीरा ने उनको दूर तक जाते देखा, फिर लापरवाही से कंधे उचकाते मुड़ गई। उसकी रूममेट को उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। लकड़ी के चमकदार फर्श पर इर्द गिर्द दुकानें ही दुकानें थी। कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, बार्स वगैरह। ये 7वीं मंजिल पर मौजूद फूड कोर्ट था। सफ़ेद कार्डिगन और फूलदार फ्रॉक पहने दोनों नफूस साथ साथ चलती आ रही थी। बेफिक्र रहो। इस तरफ लड़की के एक हाथ में ड्रिप थी और नकाहत चेहरे से झलक रही थी, मगर उसके अंदर की खुद मुख्तार औरत को मरेजा बनकर बैठना मंजूर न था। उसकी रूममेट नर्स के ऑफिस में धंधनाते हुए आई और गुल की हालत की परवाह किए बगैर उसे निकाल लाई। कुछ गुल को बहाना भी मिल गया इंजेक्शन से अपनी जान छुड़वाने का। अलमीरा बढ़ा चढ़ाकर अपना कोई तारीखी किस्सा सुना रही थी और गुलकोफ से अपनी ड्रिप वाला हाथ देख रही थी। कहा ना, बहादुर दिखने का खासा शौक था। उसकी किस्मत किस दीवार के साथ जाकर टकराई थी जो उसे ये मुसीबत 10 दिन के लिए गले पड़ गई। उसने सोच लिया था वो आज ही जाकर रूममेट चेंज करने का मुतालबा करेगी। ये फैसला कुछ घंटे पहले भी लिया गया था। दरअसल अमल करने में थोड़ी सुस्ती पेश आई थी और उसके बाद ज़बूर का चेहरा देखने लायक था। मैंने उसे कहा, भाई ज़बूर, ये तो तुम्हारी असाइनमेंट नहीं। तो वो कहता है, क्या मतलब मेरी नहीं है? मेरा नाम लिखा है। उसे कैसे पता उसकी असाइनमेंट तो उसकी महबूबा की दोस्त ले उड़ी थी। अपनी बात पर खुद ही हंसकर अलमीरा ने हाथ पर हाथ मारा। माह मलिका क्रूज शिप का जहाज़ अपने 18वें सफ़र पर परवास कर चुका था। ड्रिप के बावजूद भी उसे थकन महसूस हो रही थी। वजह भूख। नाजिया को पता चला
جب پتہ چلا زبور اس کو پسند کرتا ہے اور اتنے عرصے سے اس کے چکر میں ہے، یقین مانو وہ تو 5 منٹ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ گل کے کان پک گئے تھے، اب اسے کیسے سمجھاتی کہ مجھے تمہارے زبور کی نامکمل داستان اور تمہارے پیچھے لگے لڑکوں کے قصے سننے میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں۔ مجھ سے کہتی ہے المیرا، اب میں کیا کروں؟ لو، اس نے کرنا کیا ہے؟ جب تک اس کے پیچھے آ رہا ہے استعمال کر لے، سمپل۔ گل کا کاندھا دباتے المیرا نے رازدارانہ انداز میں کہا، جیسے وہ زبور نازیہ پریم کہانی کی بجائے اسے ورلڈ بینک کے رازوں میں حصہ دار کر رہی ہو۔ ڈائننگ کے دروازے کے قریب آتے ہی اشتہا انگیز خوشبوؤں نے انہیں اپنے حصار میں لیا۔ ایک طرف کو بالکنی بنی تھی جسے شیشے کی دیوار لگا کر میز سے الگ کیا ہوا تھا۔ کم از کم 20 ملکوں سے زائد کھانے کے سمیت ایک جانب ڈیزرٹ کا کارنر تھا اور کافی فاصلے پر ایک کاکٹیل بار۔ شیشے کے دروازے کھلے تھے اور فرش پر نیلا قالین بچھا تھا۔ المیرا ابھی بھی پٹر پٹر لگی تھی جب گل کے چہرے پر صاف بیزاری نمایاں تھی۔ خوش آمدید میم، ماہ ملکہ کروز شپ کا حصہ بننے کا شکریہ۔ وہ لوگ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے، ایک چینی نقوش والی لڑکی نے مؤدب انداز میں سلام کیا اور ایک بکلیٹ دونوں کے ہاتھوں میں تھما دی۔ گل ابھی تک روم میٹ والے صدمے سے باہر نہیں آئی تھی، اسی لیے دل کیا یہ بکلیٹ اٹھا کر اسی لڑکی کے سر میں دے مارے۔ بہت شکریہ، کھلے دل سے مسکراتے وہ دوبارہ گل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب ہونا کیا تھا؟ نازیہ کا تو رشتہ طے تھا، زبور بیچارہ، اس کا ہارٹ بریک ہو گیا۔ گل جان کی نظریں کہیں اور ہی ٹکی تھی، اور نظریں ہی نہیں، تمام ہوش و حواس بھی وہیں ٹکے تھے۔ اب بتاؤ کیا کھایا؟ ارے اسے بکلیٹ میں تو مینو بھی لکھا ہے۔ پتھر کے بت میں جنبی چھوئی اور المیرا کا ہاتھ پکڑتے وہ آنن فانن بھاگی۔ بہن آہستہ بکلیٹ کو پڑھنے کی ناکام کوشش کی، جبکہ گلجان اسے پورے ہال میں دوڑا رہی تھی۔ شاہی سواری کو کاکٹیل کارنر کے سامنے جا کر بریک لگی۔ المیرا نے ایک سوالیہ نظر اس پر ڈالی اور پھر سامنے موجود مشروب پر نیلے پیلے پانی کو دیکھ کر اس نے ناک چڑھائی۔ تم ڈرنک کرتی ہو؟ لہجے میں حیرانی سے زیادہ شوقی نمایاں تھی۔ گل نے فوراً شیلف کے سامنے کرسی سنبھالی۔ ہم یہاں جوس پینے آئے ہیں، اعلانیہ انداز میں کہا۔ استحضائیہ نظروں سے اسے دیکھتی المیرا بھی اچھل کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ فراک اطراف میں بکھرا تھا۔ تیز نگاہوں سے اسے جانچا اور اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ریک میں بے شمار حرام مشروب لگے تھے اور ان کے سامنے ایک بارٹینڈر کھڑا انہیں پیش کر رہا تھا۔ المیرا نے آنکھیں مٹکائی۔ مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ اس کے ذہانی انداز پر بھی گل اپنے خیالات سے نہ جاگی۔ نظریں جو کہیں لگا دی تھی، شیلف پر کپ رکھا تھا اور دونوں طرف سے اس میں مشروب ڈالا جا رہا تھا۔ ڈالنے والے کی ہاتھوں کی نسیں نمایاں تھیں۔ مہارت سے کاکٹیل بناتے اس نے گاہک کو دی اور ان دو لڑکیوں کی طرف مڑا۔ گل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی، ایسا لگا وہ ابھی پگھل جائے گی۔ چہرے کو سفید سرجیکل ماسک میں چھپائے اس بارٹینڈر کی سیاہ آنکھوں میں وہی سیاہی، گہرائی اور بے نیازی تھی جو گلجان اپنی کتابوں میں پڑھا کرتی ہے، غیر معیاری کتابوں میں۔ جیکٹ پر لگے نیم پلیٹ پر المیرا کی نظر پڑی۔ گلجان کی کوشش کے باوجود بھی پڑھنی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد پانی پر تیرتا بحری جہاز آج اپنے پہلے دن کی شروعات کر چکا تھا۔ 7ویں منزل پر موجود ڈائننگ ہال کے ایک کونے میں رہائش موجود بار پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ 2 لڑکیوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنی کرسی پر ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے المیرا اور پہلو میں شیلف پر کوہنیاں ٹکائے آگے ہوئی گل۔ ان دونوں کو وہاں بیٹھے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ المیرا 3 جامن کے جوس کے گلاس اپنے اندر انڈیل چکی تھی، جبکہ گل کا ابھی تک وہ سیب کا جوس انچھوا تھا۔ ختم تو تب ہونا جب وہ پی رہی ہو۔ وہ تو گھور رہی تھی، جوس کو نہیں، جوس بنانے والے کو۔ کثرتی جسامت اور بغیر بازو والی سیاہ جیکٹ پہنے وہ بارٹینڈر تھائی لینڈ سے آیا تھا۔ جیکٹ سے نکلتے بازو پر جھنڈا جو باندھ رکھا تھا۔ گل بغیر رکے بغیر تھکے اسے بے شرموں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ کوئی اسے بھی آج یوں ہی دیکھ رہا تھا، کوریڈور میں بغیر رکے بغیر سانس لیے۔ وہ مرد شاید ستائشی نظروں کا عادی تھا، اسی لیے ابھی تک گل کو گھاس نہیں ڈالی، یا پھر وہ اس کو کوئی پاگل خانے سے بھاگا پاگل سمجھ کر دانستہ نظر انداز کر رہا تھا۔ المیرا غیر متاثرانہ انداز میں اپنی روم میٹ کو دیکھ رہی تھی۔ سیریسلی ہم؟ کیا مطلب؟ اسٹرا ہونٹوں میں دبائے آنکھ سے اشارہ کیا، کہیں اس کی نظروں کا روزہ نامکروہ ہو جائے، اسی لیے فوراً جے کو دیکھنے لگی۔ تم یہاں اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہو یا جوس کے لیے؟ جتنا اونچا اور بے نیاز ہو کر وہ بولا کرتی تھی۔ حیرانی ہے اس مرد نے پھر بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ شش، آہستہ بولو۔
مطلب تم مان رہی ہو، تم اسے دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھی ہو؟ گل ہلکا سا سٹپٹائی مگر اپنے نئے نویلے بنے کرش کو دیکھنا نہ چھوڑا۔ المیرا کو اس کی یہ ثابت قدمی زہر لگ رہی تھی۔ اسے ویسے بھی مردوں کے پیچھے جانے والی عورتوں سے سخت خار تھی۔ اگر اتنا ہی پسند آ رہا ہے تو پھنسا لو۔ گلاس میں موجود مشروب اوپر نیچے ہلاتے مشورہ دیا۔ ہونٹوں میں یوں ہی اسٹرا دبائے اس نے سوالی انداز میں ایبرو چکائے۔ المیرا نے اس کی سادگی پر ایک ادا سے آنکھیں گھماتے ہوئے طنزاً سانس خارج کی۔ گل تم ایک عورت ہو، مرد ذات کی کمزوری قابو کرنا سیکھو انہیں۔ اب اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ کان بھی لال ہوئے، شرم سے نہیں غصے سے۔ معذرت، میں اتنی گھٹیا نہیں ہوں، سر سے اتارنے والے انداز میں کہا اور اسٹرا دوبارہ لبوں سے لگا لیا۔ ہاں بیوی، تم تو تاڑنے کو جج کرنے کا ثواب سمجھتی ہو، المیرا نے دل ہی دل میں کہا۔ صاف صاف بولو، تمہیں کوئی مرد اپناتا نہیں۔ گلاس لبوں سے لگایا اور گہری نظروں سے گل کو دیکھا۔ اس کی سادہ روم میٹ کی دل کی دھڑکن رکنا انتہائی بچوں کا کھیل تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں۔ گردن پر آیا نادیدہ پسینہ صاف کیا۔ میں خود ہی کسی کو گھاس نہیں ڈالتی۔ اس کا یوں نظر چرانا المیرا کو لطف دے رہا تھا۔ وائن گلاس کی گردن کو نزاکت سے سنبھالتے ایک بازو سینے پر باندھ رکھا تھا۔ آس پاس سیاحوں کی گہما گہمی تھی۔ مردوں کی عقل نہیں ہوتی سمجھی؟ بی بی المیرا نے زبان دوبارہ کھولی، جیسے اب اسے دیکھ لو کتنا مغرور بن رہا ہے۔ یہ یوں ہی مغرور بنتے ہیں آخر میں کوئی تم جیسی اوپر سے معصوم اور خود کو کسی فلم کا مرکزی کردار سمجھنے والی دوشیزہ انہیں اڑا لے جاتی ہے۔ وہ جو انہماک سے سن رہی تھی آخر میں کیے جانے والے طنز پر کلس کر رہ گئی۔ مجھے ذلیل کر رہی ہو یا مردوں کو؟ مرد خود ہی ذلیل ہوتے ہیں، انہیں کیا ذلیل کرنا؟ نارنجی مایا کو ہلاتے وہ شیلف پر آگے ہوئی اور کوہنیوں کے سہارے چہرے کو تھاتوں کے پیالے میں گرا لیا۔ اس عورت کے ہر انداز میں ایک محسوس کی جانے والی بغاوت تھی، غرور تھا، بدنیتی اور جھوٹ تھا۔ المیرا عنایت محسن مصنوعی لگتی تھی اور گل جان کو ایسے ہی لوگوں سے خار ہے۔ جیسے اب وہاں دیکھ لو، آنکھوں کے ذریعے اشارہ کیا۔ گل نے چہرہ پھیر کر المیرا کا ہدف تلاشنا چاہا، جب اس کی دوڑتی نظریں درمیان میں رک گئی۔ یہ یہاں لکڑی کی بنی ہلکانی میں فاتر اسلام بیٹھا تھا۔ لکڑی کی بنی بالکنی میں فاتر اسلام بیٹھا تھا، اکیلا نہیں، ایک عورت کے ساتھ۔ گل کی حیرانگی خوشگوار بالکل نہ تھی، چہرے پر چھائی ناپسندیدگی۔ المیرا کو کسی پرانے قصے کا احوال سنا رہی تھی۔ تم جانتی ہو اسے؟ یوں ہی چہرہ ہاتھوں میں گرائے کہا۔ گل نے ہلکی سی نگاہ ہیزل آنکھوں میں ڈالی اور دوبارہ اپنے سابقہ باس کو دیکھنے لگی، جو سب سے حیران کن بات ایک عورت کے ساتھ موجود تھا۔ ہاں، یہ میرا باس ہے، میرا مطلب تھا، لیکن کیا تم بھی جانتی ہو اسے؟ شفاف چہرہ اور نیلی آنکھوں میں امڑی معصومیت پر المیرا طنزیہ مسکرائی۔ میں دور بیٹھے مرد کو دیکھا۔ میں اس کی زندگی کا بدترین باب رہ چکی ہوں۔ المیرا کی پرتپش نظریں فاتر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جہاں گل کے چہرے پر الجھن تھی، وہیں المیرا کے چہرے پر اس سے بھی کچھ بدتر، ایسی آگ جو انسان کو اندر سے جلا دیتی ہے۔ بڑا دوگلا آدمی ہے، ہر وقت عورتوں کی برائیوں کے قصیدے گاتا تھا، اور اب دیکھو کھلے عام ڈیٹ مار رہا ہے، پتریلے لہجے میں کہا۔ دل کیا اس عورت کو سامنے سے نوچ کر اٹھا ڈالے۔ گل نے اس کی لہجے کی مخالفت سمت بھاپ لی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے ایسا لگ تو نہیں رہا وہ کسی خوشگوار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ فاتر اب غصے سے اپنی میز پر آگے ہوا۔ المیرا اس کے ہر انداز پر یوں لگ رہی تھی جیسے وہ اس سے لڑ رہا ہو۔ اس کا منہ ہی ایسا ہے، ہنسے روئے، یہاں تک کہ اپنی بے سری آواز میں گانا بھی گائے۔ یہ تمہیں ہر وقت ناخوشگوار ہی ملے گا۔ وہ اپنے موڈ میں دوبارہ آ گئی تھی، وہی بھپے گھٹنیوں والا موڈ۔ لگتا ہے نفرت کا قصہ ہے۔ گل کی ساری توجہ اب ساتھ بیٹھی لڑکی پر تھی، جو کہیں چلا جو گیا تھا۔ بے فکر رہو، ہیز ناٹ مائی ٹائپ۔ حقارت سے ہنسی اور واللہ اس کا لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ فاتر اسلام میں اسے رتی برابر دلچسپی نہ تھی۔ کلاسک اینیمیز ٹو لورز۔ مسکراتے ہوئے گل پیچھے ہوئی، یوں ہی نظریں دوڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ فاتر ابھی بھی اس عورت کے ساتھ بیٹھا شاید نہیں، یقیناً لڑ رہا تھا۔ خیر اسے کیا؟ اپنے جوس کا گلاس لیتے اس نے نظروں کا زاویہ آگے بڑھا دیا تو وہیں کھڑکی کے اس پار اسے دبیر رسی باندھتا ہوا نظر آیا۔
اتنی مشقت کے باوجود بھی اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا، جوس والا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس دن المیرا کو مخاطب کیا۔ دبیر نے کہا تھا تم جیل سے کب نکلی؟ یہ کیا کہانی ہے؟ المیرا کا مشروب ہلاتا ہاتھ تھم گیا۔ گل نے آئیبرو اچکاتے ہوئے سوال دہرایا۔ اس قصے کو تو وہ بھلا چکی تھی، پھر اچانک کہاں سے آ گیا؟ شاید یہ اتنی بھی بیوقوف نہیں۔ خود سے کیے جانے والا اعتراف۔ باب خادم۔ شیشے کی وہ ایک نہ ختم ہونے والی طویل سی دیوار تھی، نارنجی روشنی میں پھیلا ہوا آسمان جس پر سورج ابھی ڈھل رہا تھا۔ ڈھلتے ہوئے شمس کی کرنوں نے پانی کی سطح کو مسحور کن بنایا ہوا تھا۔ اس دیوار کے اندر جھانکو تو چمکتی بتیوں میں لکڑی کا فرش نظر آئے گا، میز اور لوگوں کی کھچا کھچ۔ ایسے میں فاصلے پر فاتح اسلام بھی موجود تھا، ہلکی آسمانی رنگ کی پولو شرٹ کے ساتھ گندمی جینز۔ اس کا حلیہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ اور بال بہت محبت اور لگن سے جمے ہوئے تھے۔ وقفے وقفے سے اپنی کافی کا گھونٹ بھرتا اور لمبی انگلیاں سنہرے لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلانے لگتا۔ آپ شاعر ہیں؟ خوشگوار حیرت میں ڈوبی زنانہ آواز۔ بے دھیانی میں فاتح اپنی گرم کافی کے کچھ زیادہ ہی گھونٹ بھر چکا تھا، جو اس کے کھانسی کے حملے کا باعث بنی۔ اوہ نو! وہ عورت اس کے پیچھے سے ہوتے میز تک آئی اور پانی کی بوتل کھول کر کھانسی سے بدحال ہوتے فاتح کو تھمائی۔ پانی پینے کے بعد اس نے ہڑبڑاہٹ میں اپنے سارے ڈاکیومنٹس بند کرنا شروع کر دیے۔ فاتح کے ماتھے پر ابھرتی پسینے کی نئی بوندیں روشنی کے بالکل نیچے موجود ہونے کے باعث چمک رہی تھی۔ وہ لڑکی فکر مندی سے فاتح کو روکنے کے لیے آگے بڑھی۔ ارے یہ بند کیوں کر رہے ہیں؟ اس لڑکی کے اعتماد پر اس نے ترش تاثرات سے اسے دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو یو۔ اجرت میں چیزیں سمیٹتے اس کا ایک ہاتھ لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین کو بند کرنے والا تھا۔ مگر آپ یہ سب سمیٹ کیوں رہے ہیں؟ میں تو کافی خوش ہوئی ہوں اپنے پروفیشن کے کسی شخص کو دیکھ کر۔ ہاتھ وہیں رک گیا۔ عنبر آنکھیں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ اس کا سکون لہجے کا ٹھہراؤ اور وہ لڑکی اس قدر پر اعتماد کیسے تھی؟ فاتح کی سوالیہ نگاہوں کو سمجھتے ہوئے گرم جوشی سے مسکرائی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سپنا گورو۔ فاتح نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پتلے لمبے بھورے ہاتھ جس میں کلائی بھر کر میٹل کی چوڑیاں تھیں۔ فرام انڈیا۔ اعصاب تھوڑے پرسکون ہوئے۔ پاکستان سے تو نہیں تھی؟ پھر خیر ہے۔ آدھے بازو والی سفید شرٹ اور اس کے نیچے قوس قزح کے رنگوں والی لمبی اسکرٹ میں سپنا کا سراپا انتہائی کمزور سی لڑکی کا تھا۔ فاتح نے ایک بیزار نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ بھورا چہرہ جس پر گال کی ہڈیاں نمایاں تھیں، بلی کی طرز کا بنا نظر کا چشمہ اور میک اپ کے نام پر بس ایک لپ گلاس۔ فاتح اسلام ہاتھ نظر انداز کیا اور بے رخی سے سامنے موجود لیپ ٹاپ پر اپنی ساری توجہ مبذول کر دی۔ سپنا کی مسکراہٹ اب جوش میں بدل گئی۔ کندھے پر لٹکے بیگ کو سختی سے تھامے وہ آنکھوں میں کئی ستارے لیے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ جی؟ مصری مرد نے بیزار سا سوال کیا۔ بھارتی عورت جلدی سے اس کے سامنے رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اجازت بھی نہیں مانگی؟ بے مروت کہیں کی۔ آپ کب سے شاعری کر رہے ہیں؟ یہ پہلی مرتبہ کوئی اس کے فن کے بارے میں یوں کھلم کھلا سوال کر رہا تھا۔ وہ ذرا سا شرمایا مگر بظاہر لاپرواہ رہا۔ سپنا کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کی بورڈ پر موجود انگلیاں برف بن گئی۔ وہ لڑکی کس قدر عقیدت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی ایک رائٹر ہوں۔ فاتح کو شوق لگا، مگر میں شاعری نہیں کر پاتی۔ مجھے شوق تو بہت ہے مگر شاید یہ میرے بس میں نہیں۔ وہ مہذب انداز میں ٹھہر کر بول رہی تھی۔ فاتح کو چپ سی لگ گئی۔ وہ تو خود اپنے کام پر اتنا فخر محسوس نہیں کرتا جتنا اس عورت کے انداز سے نظر آ رہا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہجہ تھوڑا سخت بناتے اس نے اپنی جان چھڑانا چاہی، مگر سچ تو یہ تھا وہ خوش ہوا تھا۔ کسی نے تو اس کے کام میں دلچسپی دکھائی۔ بھئی کسی کو بتائے گا تو وہ دلچسپی لے گا نا۔ آپ شاعر ہیں نا؟ معصومیت سے تصدیق چاہیے۔ اس کے ہر انداز پر ہاتھ میں موجود چوڑیاں، کانوں کی بالیاں اور گلے میں موجود 16 سنگار کھنکھناتا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلی جائیں۔ نظریں چرائے وہ اپنی پہلی فین کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر مایوسی کے بادلوں نے ڈیرا ڈالا۔ کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے شاعر کو برا لگا۔ جو بھی تھا ہے تو وہ بھی ایک انسان ہی جو اپنے آرٹ کی ستائش چاہتا ہے۔ لیکن یہ آپ کیا لکھ نہیں رہے تھے؟ تھوڑے سے وقفے کے بعد ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ فیروزی رنگ کی موٹی اینک کی دوسری پار موجود آنکھیں فاتح کے چہرے پر مرکوز تھیں۔
وہ آدمی کچھ زیادہ ہی بیزار تھا۔ میں نے کہا نا میں آپ کو نہیں جانتا۔ نگاہیں لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پر، لہجہ مجبوراً بدتمیز۔ سامنے بیٹھی بھارتی لڑکی کا حیرانی مسکان میں بدلی۔ غور کرو تو اس کی مسکراہٹ معصوم سی تھی، جیسے وہ فاتر سے مل کر واقعی خوش ہوئی تھی۔ دنیا میں ایک وہی تھی جو فاتر سے مل کر خوش ہو سکتی تھی۔ دنیا کو دکھانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس کا انداز بالکل درست تھا اور درست اندازوں سے ہی تو وہ مرد خوفزدہ تھا۔ کیا یہ میرے خیالات پڑھ رہی ہے؟ دماغ میں امڑتے سوالات کو وہ چہرے پر آنے سے نہ روک سکا۔ نہیں، میں آپ کے خیالات نہیں پڑھ رہی۔ ہنستے ہوئے فاتر کا سکون غارت کر گئی تھی۔ کھلے منہ اور حیران نظریں بے یقینی کی کیفیت میں سپنا کو دیکھنے لگی۔ اس کے تاثرات پر سپنا اپنی اچانک آتی ہنسی کو نہ روک سکی۔ میٹھی اور معصوم سی، میں 4 سال سے ہوں لٹریچر کے پروفیشن میں، بھاپ لیتی ہوں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ خود کے لیے نہ تو اس کے لہجے میں کوئی غرور تھا، نہ دوسروں کے لیے، حتیٰ یوں لگتا تھا وہ قلب اور سوچ دونوں میں شفاف ہے۔ نظریں چراتے وہ نیچے دیکھنے لگا۔ 1 منٹ نظریں نیچے ہی رہی، پھر جھماکے سے ایک بات یاد آئی۔ میں کیوں نظریں نیچے جھکایا ہوا ہوں؟ ایک حسین انکشاف، اور یہ فاتر کھڑوس اسلام اپنے خود پسند خول میں دوبارہ لوٹ گیا۔ کب سے لکھ کر رکھا ہے آپ نے یہ؟ اس بار مصری پاکستانی نے نہ اپنی حیرت چھپائی اور نہ ہی اشتیاق۔ کیا مطلب؟ سپنا نے مسکراتے ہوئے ساتھ رکھی پانی کی بوتل سے گلاس میں پانی اڈیلا۔ ناخنوں پر بنفشی رنگ کی نیل پالش لگی تھی۔ ہر لکھاری یہی سمجھتا ہے کوئی اسے پڑھے گا نہیں، اگر پڑھ لے گا تو مذاق بنائے گا۔ سپنا نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور فاتر اسلام کا دماغ بھگ سے اڑا۔ یہ اتنا شفاف عکس کیوں دکھا رہی تھی؟ 4 سال پہلے اپنی پہلی کتاب لکھتے وقت میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اتنی سراہی جاؤں گی کہ کبھی میری بھی کوئی کتاب بیسٹ سیلر بنے گی۔ پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہلکا سا آگے ہوئی۔ اور میری قسمت دیکھے، 4 کتابیں جو لکھی 4 بیسٹ سیلر گئی۔ سمندر کی طرف دیکھتے وہ پرانی یادوں میں کھو چکی تھی۔ آپ یقیناً رومانس ناولز لکھتی ہوں گی۔ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا جہاں کب سے ایک ہی سطر لکھی جگمگا رہی تھی۔ اور اب آپ کہیں گے ایسے ناولز کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اسی لیے بیسٹ سیلر بن جاتی ہے۔ یہ لڑکی فاتر کو حیران پر حیران کر رہی تھی، کیسے وہ لفظ بلفظ اس کی سوچ کو اونچی آواز میں سناتی۔ کہنا مشکل ہے مگر فاتر متاثر ہو رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اس سے کسی عورت نے اس پر ایسا اثر ڈالا تھا۔ نہیں، میں مائنڈ ریڈر نہیں ہوں، کہا نا، ایک رائٹر ہوں بس۔ فاتر اسلام کی عنبر آنکھوں میں حیرت کے ساتھ دبا دبا خوف بھی تھا۔ بے فکر ہو کر جو لکھا ہے اسے چھپوا دیں۔ فاتر نے شرم سے لال ہوتا چہرہ پھیر لیا۔ میں نہیں جانتا آپ کیا کہہ رہی ہے۔ امپوسٹر سنڈروم سارا یہاں ہوتا ہے۔ دماغ کی طرف اشارہ کیا، جو ہمارے یہاں سے نکلے الفاظ کو بے وقت کرواتا ہے۔ دل کے مقام پر انگلی سے اشارہ کیا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، بے دردی سے کہتے اپنی لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی۔ وہ بزدل تھا جو ہر میدان میں مقابلہ کر سکتا تھا، بس اس ایک یہ بازی کھیلنے سے بھاگ جاتا تھا۔ امپوسٹر سنڈروم کا کوئی علاج نہیں۔ اس کے بلا جھجک کہنے پر فاتر کو حیرانگی ہوئی۔ یہ بار بار آتا ہے، بس اسے حاوی نہیں ہونے دینا ہوتا۔ سورج کی روشنی انتہائی مدھم سی رہ گئی تھی۔ سپنا کی بھوری جلد ایک طرف سے روشن تھی، فاتر کی ایک آنکھ بھوری اور ایک شہد سی دکھ رہی تھی۔ کوئی کتنی ہی دیر اپنے کام سے خوش رہ سکتا ہے؟ سوال نہیں تھا، اظہار تھا۔ فاتر نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے میرے ہاتھوں سے کیا ہر کام متاثر کرتا ہے، کہتے ساتھ اس نے میز سے اپنا لیپ ٹاپ، فون اور والیٹ اٹھایا۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو تمہاری منطق سننے بیٹھ گیا۔ بھول گیا تھا میں، تم عورتیں ہوتی ہی کوڑ مغز ہو، رومانوی دنیا میں رہنے والی افسانوی کردار۔ اس کے لہجے سے جھلکتی نفرت نے سپنا کو لاجواب کر دیا۔ کوئی ایک لکھاری ہو کر بھی کیا اتنا گھمنڈی ہو سکتا ہے؟ تخلیق کاروں کے تو دل نرم نہیں ہوتے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ شیشے کی دیوار سے آر پار ہو گیا۔ اس بات سے یکسر انجان دو ہیزل آنکھیں پورا وقت اس پر ہی جمی رہی تھی۔ تم بالکل نہیں بدلے فاتر اسلام۔ باب ملکہ، وہ جسے نئے ملکوں میں انجان ٹکراتے ہیں، لوٹ کر ان کی چمڑی انہی کو تھماتی ہے۔ اس دن دبیر نے کہا تھا تم جیل سے کب نکلی؟ یہ کیا کہانی ہے؟ آس پاس چلتی لوگوں کی رفتار سست ہوئی۔ المیرا عنایت محسن کو
عنایت محسن کو دل دھڑکنے کی آواز کانوں میں سنائی دی۔ جامنی مشروب آہستہ سے کسی لہر کی طرح گلاس میں اوپر گیا۔ ایک منظر ابھرا، پولیس کے سائرن، اندھیری رات میں موجود سارا ہاسٹل، کمرے کا کھلا دروازہ۔ المیرا عنایت، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ پانی کی لہر نیچے آئی، تھمے ہوئے لوگ چلنے لگے۔ دل کی دھڑکن اس شور میں دب گئی۔ جب المیرا گل نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ حال میں دوبارہ لوٹی۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگایا، گھونٹ نہیں بھرا۔ کیا کہانی ہے وہ؟ پھولی ہوئی گالوں والی لڑکی نے ابھی بھی ہونٹوں کے ساتھ گلاس لگایا ہوا تھا۔ اس قصے کو تو وہ بھلا چکی تھی، پھر اچانک کہاں سے آ گیا؟ گل نے آئیبرو اچکاتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ المیرا مسکرائی اور گلاس ایک سانس میں ختم کرتے شیلف پر رکھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے اصلی شوخ انداز میں لوٹ آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم مجھ سے اتنی obsessed ہو کہ ہفتہ پرانی بات ابھی تک یاد ہے۔ گل نے آنکھیں ناگواری سے چھوٹی کی، جبکہ المیرا کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ہال سے نکلتا فاتر اسلام اس بات سے یکسر انجان تھا کہ دو ہیزل آنکھیں پورا وقت اس پر ہی جمی رہی تھی۔ تم بالکل نہیں بدلے فاتر اسلام۔ اٹینشن! اچانک ہال کمرے میں لگی وسیع ٹی وی اسکرین سے آواز آئی۔ اس طرح کے اسکرینز جہاز میں اہم جگہوں پر موجود ہوتی ہیں۔ سب نے مڑ کر اسکرین کی جانب دیکھا۔ وہاں جہاز کی سب سے وسیع بالکنی کا منظر تھا، جہاں گل بے ہوش ہوئی تھی۔ ویلکم آن بورڈ ٹو ماہ ملکہ ویئر لک از ٹیسٹڈ اینڈ لائف از میڈ ایزیئر۔ میں کو سے لطیف آپ لوگوں کے ٹور کا ہیڈ مینیجر۔ سر پر گنتی کے بال اور 2 پیس سوٹ میں موجود مرد نے گردن کے مقام پر رومال باندھ رکھا تھا۔ آپ کو ماہ ملکہ کروز شپ کے 18ویں سفر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ المیر اور گل بھی گردن موڑے اسکرین کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہوا کی وجہ سے آس پاس لگی چھتریاں ہلکی ہلکی لہرا رہی تھیں۔ امید ہے آپ ماہ ملکہ کو چن کر بالکل بھی مایوس نہیں ہوئے ہوں گے۔ ہاتھ میں موجود آلہ سے مصنوعی تالیوں کی آواز آئی۔ پورے جہاز میں یوں ہی لوگ جگہ جگہ اسکرینز کی جانب رک کر اس آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک سحر سا تھا جو ہر سو طاری ہو چکا تھا۔ ہر دفعہ ہم پہلی رات اپنے مہمانوں کو آل یو کین ایٹ بوفے کی دعوت دیتے ہیں۔ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ وہ آدمی کافی اچھا بزنس مین تھا جس نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر رکھا تھا۔ آج رات 8 بجے ایک کمپلیمنٹری ڈنر ہماری کامیابی کے جشن اور ہمارے مہمانوں کی خوش آمدید کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ مخصوص دنوں کا ٹرپ میں یوں ہی ہر ایک دن کسی سرگرمی کے لیے طے شدہ ہوتا ہے۔ المیرا نہ سہی گل یہ سب سمجھ کر آئی تھی۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ سب لوگ تشریف لائیں۔ اپنا وقت ہمیں دینے کا شکریہ۔ سر تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا اور اسکرین یکدم بجھ گئی۔ سحر ٹوٹا، خاموشیاں ہوئی۔ دھیرے دھیرے کمرہ سرگوشی اور سوالات سے بھرتا چلا گیا، جو آخر میں غیر واضح مختلف آوازوں میں بدل گئی۔ ستائشی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے المیرا گل کی جانب مڑی۔ لوگ اب اپنے اپنے کاموں میں جٹ گئے تھے۔ گل بھی جانتی تھی المیرا کیا سوچ رہی ہے۔ اتنے سے وقت میں اتنا اندازہ تو وہ لگا ہی سکتی تھی۔ آج کی پارٹی میں میں کیا پہنوں؟ شام سے رات ہونے میں دیر کہاں لگتی ہے؟ یہ کچھ سوئیں آگے بڑھی اور اب وقت ہاتھ سے ریت کی مانند چھوٹ گیا۔ کمرہ 220 میں آؤ، جہاں تیاریاں عروج پر تھیں، مگر صرف ان بادامی شوق آنکھوں والی لڑکی کی۔ الماری کے اندر مرکوز آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے خالی ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں کم از کم 10 سے زائد الگ الگ رنگ کی لپسٹک شیڈ ہوں گے۔ سیاہ ٹخنوں تک آتی پولکا ڈوٹس والی فراک پہن کر، فرل فراک کے ساتھ سیاہ سینڈلز پہنے وہ نئی سی پری لگ رہی تھی۔ کون سا لگاؤں؟ ہماری پری اچھی بچی تھی۔ اسی لیے مشورے کی خاطر اپنی روم میٹ سے رجوع کیا، جو ابھی واش روم سے باہر نکلی اپنی ناک پوچھ رہی تھی۔ غلطی ہو گئی، ٹھنڈا شربت نہیں پینا چاہیے تھا۔ گل کی ناک لال اور آنکھیں نم تھیں۔ کیا بیٹھی ہوئی آواز میں کہتے ساج چھینک ماری۔ المیرا نے بیزاری سے ہاتھ پیچھے کیا۔ اپنے جراثیم اپنے تک رکھو، مجھے بیمار نہیں ہونا۔ گل نے رومال ناک کے سامنے رکھا اور کھانستی ہوئی اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ المیرا نے اس بیمار پر لعنت بھیجتے خود پر فوکس کیا۔ وہ زیادہ اہم تھی۔ آنکھیں بند کرتے اس نے ایک میرون رنگ کی لپ گلاس پر ہاتھ روکا۔ پیچھے گل درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں چمک لی۔ المیرا نے ہونٹوں کے کنارے پر پہلے لپ لائن کیے اور پھر رچ کر
لپ گلاس لگائی۔ گل کی چھینک کمرے کی در و دیوار سے ٹکرائی۔ یہ کھڑکی کھول دو۔ شیشے کے سامنے کھڑے خود کو سراہتے وجود نے اپنی بیمار روم میٹ کی پکار کو نظر انداز کر دیا۔ المیرا، نکاح زدہ چہرہ، یہ کھڑکی کھول دو پلیز۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کو اٹھاتی المیرا نے دوبارہ بات انسنی کر دی۔ گل کی آنکھیں بند تھیں ورنہ وہ سمجھ جاتی المیرا نے سنا ہے مگر نظر انداز کر دیا ہے۔ المیرا تسکفت سے مڑی۔ 5 منٹ رک نہیں سکتی؟ المیرا کے بدتمیز انداز پر گل خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اب دوبارہ اس سے نہیں بولوں گی، خود سے عہد کیا۔ اپنی عزت نفس اسے صحت سے زیادہ عزیز تھی۔ گل نے خود کو چادر سے ڈھکتے لیپ ٹاپ کھول کر سامنے رکھا۔ بے تحاشا مارول کے اسٹیکرز نے سطح ڈھانپ رکھی تھی۔ المیرا صوفوں کو پار کرتی کھڑکی کے قریب آئی۔ سیاہ رات میں موجود پانی خاموش تھا۔ کھڑکی کے پٹ جدا کرتی وہ مڑی ہی تھی جب ٹھٹک کر رکی۔ اچانک سے آنے والی خوشبو۔ اس نے غور سے سونگھا، وہی عجیب سی خوشبو، کائی اور پیٹرول کی، نہیں پیپرمنٹ مارک کی۔ یہ تمہیں اسمیل آ رہی ہے؟ میری ناک بند ہے، اس کی روم میٹ نے لیپ ٹاپ پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ پری نے آنکھیں گھمائی اور اپنی لپسٹک کا بیگ بند کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ اپنی متاع جان کو وہ سنبھال کر رکھتی ہے۔ جب گل کو یوں سمجھ ومجھ کر بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ سج دھج کر بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارے لیٹ کیوں رہی ہو؟ اٹھو، تیار ہو جانا نہیں ہے؟ سر پر کھڑے ہوتے حکم دیا۔ یہ اونچا لہجہ گل کو ایک دن بہرا کر جائے گا۔ میری حالت ہے؟ ہیڈ فونز لگاتی گل نے ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی۔ اگر اس کے لیپ ٹاپ پر جھانکو تو نظر آئے گا کسی غیر قانونی ویب سائٹ پر یو سیزن 4 لکھا تھا۔ اچھی بھلی تھی تم بس لوگوں سے انٹریکشن نہیں کرنا، اسی لیے یوں بیماری کا بہانہ بنا کر بیٹھ گئی ہو۔ گل کو تو مانو اندر تک آگ لگ گئی ہو۔ المیرا کا مقصد بھی یہ تھا۔ بے نیاز انداز میں وہ سب سے گہرے وار کرتی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے اپنے بال سنوارتی اس نے وہیں سے جھانکتے اپنی روم میٹ کو دیکھا۔ مجھے اگنور کر سکتی ہو، سچ کو نہیں۔ وہ یوں اسے دیکھ رہی تھی جیسے ثابت نگل کر ڈکار بھی نہیں مارے گی۔ کپڑے بتاؤ کون سے پہنو گی، میں نکال دیتی ہوں۔ گل کی وارڈروب تک گئی، پیچھے سے اٹھا کر مریضہ نے اسے سرہانا مارا۔ وہ بھی ڈھیٹ تھی، اثر لیے بغیر اس کے کپڑے کھنگالنے لگی۔ میری ماں مت بنو مجھے نہیں جانا۔ زکام زدہ لہجے میں جو ہی اس کی چیخ بلند ہوئی، المیرا کا وہی کہا اونچا ہوا۔ ہتک سے گل کے کان لال ہو گئے۔ اس کی آواز بھی کچھ ایسی ہی نکلی تھی، کوئی بھی ہنس پڑے۔ اپنے ہیڈ فونز کو درست کرتے وہ چادر کے مزید اندر ہو گئی۔ سینے پر بازو باندھے المیرا قدم قدم چلتی اس تک آئی۔ چادر کے اندر سے صرف گل کی آنکھیں اور بکھرے بال نظر آ رہے تھے۔ المیرا کے ارادے اسے خوفناک لگے تھے۔ تبھی کیا ہے کہتے اس کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا۔ سوچ لو وہاں تمہارا کرش بھی ہوگا۔ وہ لڑکی اتنی آرام سے پگھلتی تھی، بس ایک نام اور یہ ٹماٹر کی طرح چہرہ ہوا لال۔ المیرا نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کہا لگایا، تم بہت بھولی ہو۔ لاڈ اٹھاتے اس کی چادر کے اندر سے گال کھینچے اور دروازے کی جانب بڑھی۔ گل اپنا گال مسلنے لگی۔ ٹھیک ہے نہ جاؤ، چھینکتی رہو، کھانستی رہو۔ المیرا دی جتی نو وہ پرواہ نہیں۔ المیرا کے جوتے کو بھی پرواہ نہیں۔ آخر جملہ پنجابی میں کہتے وہ اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے نیٹ کے بازو سے آر پار ہو کر گزرا۔ ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے میں سیاہ کلچ۔ وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی تھی؟ جھکی گردن کے باز ریشمی بال چہرے کو اپنے پیچھے چھپا گئے تھے۔ وہ خالی نگاہوں سے اپنے سینڈل زدہ پیر دیکھے گئی۔ المیرا عنایت اور اتنی خاموش۔ سچ تو یہ تھا وہ وہاں اکیلے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اکیلے میں المیرا ویسے نہیں چہکتی جیسے کسی کا ساتھ اس کا روپ نکھارتا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ راہداری میں چلنے لگی۔ کسی ایک انسان کا ساتھ بھی اس کا اعتماد زمین سے 7ویں آسمان پر لے جاتا تھا۔ راہداری خالی تھی، روشن بتیاں اور قالین۔ اسے ایتھوفوبیا تھا، اکیلے رہ جانے کا ڈر۔ لفٹ کے سامنے رکتے اس نے بٹن دبایا اور اس سے بھی بدتر اسے خوف تھا تنہا قید سے۔ لفٹ آ کر رکی تو اس نے ایک ہی سانس میں سارا خوف لبوں کے ذریعے باہر نکالا۔ دروازہ کھلے اپنی وہی
فتنہ پرست مسکراہٹ چہرے پر سجائے ایک پاؤں اندر رکھا۔ وہ خاموشی جو اس نے ابھی ایک گہرے سانس کے ساتھ ماری تھی وہ لوٹ آئی، پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک، پہلے سے کہیں زیادہ قریب۔ لفٹ میں اس کے علاوہ ایک آدمی تھا، امبر آنکھیں، پولو شرٹ اور بھورے بال، دروازے میں اساتذہ۔ اسے سمجھ نہیں آیا اگلا قدم اٹھائے پیچھے کی طرف بھاگ جائے یا آگے بڑھتے مرد کا گریبان پکڑ لے۔ فون پر انگلیاں چلاتے فاتر اسلام نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ المیرا کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ اس مرد کی نگاہوں میں آج بھی اتنی ہی بیزاری تھی۔ محترمہ یا تو اندر آئے یا باہر جائے، یہ دروازے میں کھڑے ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ المیرا کو لگا کوئی تیز گام ٹرین اسے اپنے نیچے روند کر چلی گئی ہے۔ بیزاری کے ساتھ اس کے لہجے میں اجنبیت بھی تھی۔ اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ لفٹ کے اندر آتے یہی پہلا خیال تھا جو اس کے ذہن میں آیا۔ لفٹ چلنے لگی۔ فاصلے پر کھڑے وہ دونوں اجنبی ایک مکمل تصویر لگتے تھے، کسی مصور کا آخری شاہکار جو بننے سے پہلے جل چکا ہو۔ خاموش رات اور چاند کی طلسماتی روشنی میں دریائے نیل کی سطح چمک رہی تھی۔ سمندر پر تیرتا ماہ ملکہ روشنیوں سے منور تھا۔ جیسے جیسے جہاز کے قریب جاؤ آوازیں اونچی ہونے لگے گی۔ اندر کا منظر باہر کی رات سے بالکل مختلف تھا۔ ڈائننگ ہال میں لوگوں کے رش سے زیادہ شور تھا۔ مصری اپنی محفلوں کو کھلے دل سے مناتے ہیں۔ ہال کے درمیان اپنا ثقافتی رقص کرتے مردوں کو تالیوں سے سراہا جا رہا تھا۔ مختلف ممالک سے آئے لوگ اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پوری کشتی میں سب سے زیادہ روشنی ڈائننگ ہال میں ہی تھی۔ آس پاس جتنا شور تھا وہ بھی المیرا کا نہ مزاج صحیح کر سکا نہ تاثرات۔ جے کے بار کاؤنٹر پر بیٹھے وہ اپنے پینا کولڈ گلاس کی سطح پر انگلی پھیر رہی تھی۔ اس کا دل ہی اٹھ گیا تھا اس تقریب سے۔ فکر تھی تو بس ایک بات کی، اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ کوئی المیرا کو کیسے بھول سکتا ہے؟ المیرا تو اسے نہیں بھولی۔ اپنی بدترین بددعاؤں میں ہمیشہ اس کا نام صف اول رکھا ہے، تو پھر وہ کیسے بھول گئی؟ یا پھر وہ ڈر گیا تھا کہ المیرا اس کی ایمانداری کا پردہ بے نقاب نہ کر دے، اسی لیے اس نے انجان بننے کی اداکاری کی۔ آنکھیں مونتے اس نے ماتھا شیلف سے ٹکا دیا۔ کچھ دیر پہلے لفٹ کا منظر یاد آیا۔ دروازے آہستہ سے بند ہوئے اور لفٹ ہلکے جھٹکے سے نیچے جانے لگی۔ دونوں میں خاموشی رہی۔ فاتر ایک کونے میں کھڑا اپنا موبائل استعمال کرتا رہا، جبکہ وہ دوسرے کونے میں کھڑی صبر کے کڑوے گھونٹ پیتی رہی۔ یہ صدمہ چھوٹا تھا کہ وہ بھلا دی گئی ہے۔ لفٹ اپنی طے شدہ منزل پر رکی اور دروازے کھلے۔ المیرا نے حیرانگی سے نمبر دیکھا اور لابی میں آ چکی تھی، مگر اسے تو 7ویں منزل پر جانا تھا۔ یہ تو میرا فلور نہیں۔ دروازے سے باہر جاتے فاتر نے ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی تو اپنے فلور کا دبانا تھا نا؟ طنز کرتے ہوئے لفٹ سے اترا۔ المیرا تو اس کے انداز پر ہی سلگ گئی۔ وہ تو ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے، یہ بدتمیز اس سے کیسے سر سے اتارنے والے انداز میں بات کر کے گیا ہے؟ تمہیں عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ پیچھے سے نعرہ لگایا، جسے فاتر نے نظر انداز کرتے کانوں میں ایئرپوڈز دے دیے۔ پاؤں پٹکتے اس نے 7ویں منزل کا نمبر دبایا۔ اپنا خون ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ فاتر اسلام نے کون سا بوتلیں لگوا لانی تھی؟ آنکھیں کھولی تو خود کو پارٹی میں پایا۔ اس کے ٹھنڈے شربت کے گلاس پر پانی کی ایک موٹی تہہ جمع ہو چکی تھی۔ گہری سانس لیتے وہ کرسی سے اچھل کر اتری اور بالکنی کی جانب چلنے لگی۔ وہاں بھی لوگوں کا اتنا ہی رش تھا، البتہ وہاں آوازیں اتنی نہیں تھیں۔ قطار در قطار لگی گول میزوں پر لوگ بیٹھے کھانا نوش فرما رہے تھے۔ ریکنگ پر کونیاں جمائے ایک ہاتھ گال کے نیچے ٹکا دیا۔ ہلکی سی ہوا اس کی سیاہ فراک اور بالوں کو اڑا کر پیچھے لے جا رہی تھی۔ اداس رات کا اداس کردار کسی کا انتظار کر رہی ہے کیا؟ اچانک ساتھ سے آنے والی آواز پر اس نے ہلکی سی نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ کہاں بڑبڑاتی تھی؟ مسکراتے ہوئے بھمن نے ریکنگ کے ساتھ کمر جوڑ دی۔ ہاتھ میں پکڑے گلاس میں یقیناً کوئی حرام شے ہی تھی۔ گولڈن اسٹرکس والے بال اور باڈی بلڈر جسامت پر چست سا سوٹ۔ گل کو ویسے اپنا دل اس پر ہارنا چاہیے تھا۔
کافی اداس لگ رہی ہے۔ المیرا کی طرف رخ موڑ کر کھڑا ہوا، اس کی مکمل توجہ سامنے موجود لڑکی پر تھی۔ مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ آنکھوں میں چھائی بوریت کہیں سے بھی اس کے جملے کے مترادف نہیں تھی۔ غصہ؟ المیرا نے گردن ہاں میں ہلائی۔ حیرت ہے، غصے میں کوئی اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا ہے؟ بہمن، آپ اس کروز میں کیوں آئے ہیں؟ اس کی بات کو انسنی کرتے المیرا اب اس کی طرف رخ موڑ کر کھڑی ہوئی۔ میں گلاس لبوں سے لگاتے انگلی سے خود کی طرف اشارہ کیا۔ پھولے گالوں اور گول چہرے والی لڑکی واقعی میں اپنے سوال کے معاملے میں سنجیدہ تھی۔ سیاہ رات میں چلتی ہلکی ہوا ان کی گفتگو کان لگا کر سن رہی تھی۔ میری بہن رہتی ہے یہاں مصر میں؟ اس کا جملہ کاٹتے کہا۔ جی وہی اس سے ملنے آیا تھا تو اس نے کہا مصر گھومنے کا بہترین طریقہ کسی جہاز کے سفر میں ہے، سو چلا آیا۔ اس کی کہانی بہت پھیکی تھی۔ المیرا کو مزہ نہیں آیا۔ رخ دوبارہ سمندر کی طرف پھیرتے ہتھیلی پر گال گرا دی۔ بالکنی سے نیچے چھٹی منزل کا پورچ نظر آتا تھا۔ وہاں شاپنگ مالز وغیرہ تھے، وہی جگہ جہاں کوسے لطیف نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ یوں ہی نیچے دیکھتے دیکھتے وہ اچانک اپنی جگہ پر جم گئی۔ تمام حصے فوراً الرٹ ہوئی۔ بوریت کو غصے میں بدلنے کا جواز ملا۔ آپ یہاں کیوں؟ بعد میں بات ہوگی۔ بہمن کو دور سے ہاتھ ہلاتے وہ انن فانن وہاں سے بھاگنے لگی، لوگوں کے درمیان سے جگہ بناتے، بچوں کو ٹکر مارتے، بزرگوں کی لاٹھیاں گراتے ڈائننگ ہال سے نکلتے سیدھا لفٹ کی طرف مڑی۔ اسے نہیں معلوم وہ کیوں بھاگ رہی، اسے کب کہاں اپنے ارادوں کی وضاحت دینا آتی تھی۔ اس وقت بھی المیرا عنایت محسن صرف ایک بات جانتی تھی اور شاید وہ اسی سوال کے جواب کی خاطر دوڑ لگا رہی تھی۔ وہ سوال باقیوں کے لیے بھلے بے ضرر ہو مگر اس کے لیے وہ اہم ترین تھا۔ ذہن میں مسلسل اس نے مجھے نہیں پہچانا ایک الارم کی طرح بجے جا رہا تھا۔ کانوں میں ایئرپوڈز، ہاتھوں میں فون۔ فاتر اسلام چھٹی منزل پر بنے پورچ میں موجود تھا، وہاں رکھے سرخ گول صوفے پر نیم دراز۔ اس کی تمام تر توجہ کا مرکز اس وقت موبائل کی اسکرین تھی۔ ہاں، یہ کام وہ اپنے کمرے میں بھی کر سکتا تھا مگر وہاں پھیلی بدبو اسے 3 سر درد کی گولیاں کھانے پر مجبور کر چکی تھی۔ دبیر کا کہنا تھا لیکیج کی وجہ سے وینٹس خراب ہے، اسی لیے وہ صحیح کام نہیں کر رہے اور سمندر سے آنے والی بدبو پوری کشتی میں پھیلی ہے۔ سر کیا آپ ابھی بھی اس بات پر قائم ہیں کہ فاتر اسلام نے وہ میز آپ کو محض جذبات میں بہہ کر ہی نہیں پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت مارا تھا؟ کیا آپ نے تصویر کے دوسرے رخ کے بارے میں نہیں سوچا؟ اینکر نے سوال کیا۔ یہ کیا سوچے گا؟ سوچنے کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے، ہمارا ہیرو منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ فاتر اسلام کیس اس وقت ٹرینڈنگ پر تھا۔ ٹویٹر پر ہزاروں ٹویٹس اس کیس کے حوالے سے ہوئی تھی، جس میں سے 60 تو بس میمز تھی۔ اپنے حوالے سے اس نے ہر ایک آرٹیکل انٹرو یوہتی کے انسٹاگرام انسٹال کر کے پوسٹ بھی دیکھ لی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی وہ اپنی حرکت پر ذرا برابر بھی شرمندہ نہ تھا۔ جان بوجھ کر قاتلانہ حملہ کبھی کیا کوئی دوسرا رخ ہوتا ہے؟ عزیز نے مائک میں آگے ہوتے ہوئے کہا، اور اگر کسی کے محض جذبات ہی قتل کے ہوں تو کیا ایسے آدمی کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے؟ اس کی فاتحانہ مسکراہٹ پر فاتر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آزاد تو تجھے نہیں چھوڑنا چاہیے بڈھے، بول تو ایسے رہا تھا جیسے یہاں سے آواز سیدھا اس لائیو شو تک جائے گی۔ فاتر جانتا تھا الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں اور اپنے بیٹے پر چلتا انسانی اسمگلنگ کا مقدمہ وہ یوں ہی پس منظر میں کر کے عوام کا ووٹ اپنی ہمدردی کے ذریعے خریدے گا۔ مگر سر، ان کے دوست اور کلیگ فیلوز کا بیان یہ ہے کہ فاتر ابوالاسلام نے مشہور کر رکھا تھا کہ ان کے والد ابوالاسلام ظہور کو آپ نے ہی 6 سال پہلے غائب کروایا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اب آیا نہ اونٹ پہاڑ کے نیچے، دیکھ کم رہا، نصیحتیں زیادہ دے رہا تھا۔ اینکر کے سوال پر فاتر کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کی جلتی روح پر ٹھنڈی برف رکھ دی ہو۔ دوسری طرف خاندانی سیاستدان کی مسکراہٹ ذرا سی بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں سیاستدان ہوں، ہم جیسوں کو گرانے کے لیے یہ لوگ اصلی قتل تک کر دیں تو یہ جھوٹی گمشدگی کیا شے ہے؟ وہ کچھ لمحوں کی ٹھنڈی پھوار اب زہر زدہ کانٹوں میں بدل گئی۔ فاتر کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ابوالاسلام ظہور زندہ ہے؟ اینکر کے انداز میں واضح جھجک تھی کہ دیکھنے والے کی اندرونی کیفیت کا اندازہ فون پر موجود مضبوط گرفت ہاتھوں کی ابھرتی نسیں اور ناک کی پھولتی نتنوں سے کیا جا سکتا تھا۔ مدھم مگر گہری غصے بھری ہنکاریں اس کا دماغ کھولا رہی تھی۔
اپنی کیفیت میں اس قدر مصروف وہ یہ اندازہ ہی نہ کر سکا کب 2 سیاہ سینڈلز میں سفید پاؤں اس کے صوفے کے قریب آ کر رکے تھے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے سر، آپ جانتے ہیں ابوالاسلام سر فین فیورٹ ہے۔ کیا آپ بھی ان کے گرویدہ ہیں؟ اینکر کی بات کاٹتے عزیز نے تحمل سے کہا۔ اسی وقت فاتر کو کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس ہوئی۔ ارد گرد تو کوئی نہیں تھا، برج کی ساری بتیاں بھی بند تھیں، واحد روشنی کا ذریعہ پیچھے بنے شاپنگ مالز تھے۔ اس نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا، چہرے کے الجھن زدہ تاثرات ایک لخت بیزاری میں بدلے، آنکھوں میں پھیلنے والی ناگواری فطری تھی۔ المیرا عنایت محسن سینے پر بازو باندھے اسے سخت نظروں سے دیکھ رہی تھی، چہرہ حد سے زیادہ خاموش اور انداز سے کوئی اجڑا دیار۔ میں آپ کو نہیں جانتا، بیزاری سے کہا اور گردن پھیر کر فون پر دیکھنے لگا۔ وہ یہ اکثر بھول گیا تھا، کچھ دیر پہلے لفٹ میں یہی عورت تھی۔ یوں ہی سینے پر بازو باندھے وہ چھوٹے محتاط قدم لیتی اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ فاتر کو اس کی خاموشی اور یہ اعتماد دونوں کاٹ رہا تھا۔ ان کے دائیں طرف روشنیوں اور ہلچل سے بھری دنیا تھی اور بائیں طرف خاموش زندگی، جس میں گہرائی اور اسرار کے سوا کچھ نہ تھا۔ کوئی مسئلہ ہے بی بی؟ یوں ہی نیم دراز اور کاٹ دار لہجے میں کہا۔ ایئرپورٹ میں سے آواز ابھی تک آ رہی تھی، چمکتی ہوئی زرد روشنی، دور تک موسیقی کی گونج، سب کچھ فاصلے پر محسوس ہو رہا تھا سوائے ان 2 آنکھوں کے جن کی نظروں کا ارتکاز ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ہی ختم ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی پہلے خاموش رہی، پھر ایک ہونٹ اوپر کر کے مسکرائی۔ پستی پر موجود تنفر زدہ عنبر نگاہوں کا چمکتا رنگ بلندی پر کھڑی پرتپش زمرد نگاہوں میں جھلکا۔ اوپر اور نیچے جاتی سمندری لہروں پر چاندی نے جادو کیا ہوا تھا۔ پہچانا مجھے؟ فاتر نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا، چہرے پر ابھرنے والے پرسوچ تاثرات۔ المیرا جانتی تھی یہ ابھی پہچان لے گا، تھوڑا بھلکڑ ہے مگر المیرا کو کون ہمیشہ کے لیے بھلا سکتا ہے؟ کچھ وقت کے لیے ان لمحات کو یہیں روک کر ماضی کا سفر کرتے ہیں جہاں یہ ملزم اینکر ہے اور وہیں یہ فرار ہوئی کسی کی منگیتر۔ اب ماضی میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں اور ناول کیسا لگ رہا ہے سن کر مجھے ضرور بتائیں۔ اگر اولڈ ایپیسوڈز آپ بھول چکے ہیں تو آپ دوبارہ سن لیں، پلے لسٹ موجود ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔